إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 166 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے وعید بیان کی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن مشرکین کے باطل معبود جنہیں پوجا گیا تھا جب عذاب کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو اپنے عبادت کرنے والوں سے براءت اور بیزاری کا اظہار کریں گے، اور تمام رشتے کٹ جائیں گے، وہ رشتے جن کی بنیاد پر وہ جمع ہوتے تھے، کوئی معبود بنا تھا اور کسی نے اس کی عبادت کی تھی۔ اور اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں بہت ہی بہترین اور واضح انداز میں ذکر کیا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 63 اور 64 میں اللہ فرماتے ہیں، وہ لوگ کہیں گے جن پر بات ثابت ہو چکی، یعنی مشرکین کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا ہے، جن کی عبادت کی گئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے قیامت کے دن، اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا ہے، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے، ہم تیرے سامنے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں، یہ ہماری تو عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکارو، سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ واقعی وہ ہدایت قبول کرتے دنیا میں تو آج ان کے بڑے جن کی عبادت کی گئی ہے وہ ان سے بیزاری کا اظہار نہ کرتے۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے، کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ دنیا جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے۔ اس طرح اللہ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو تابع ہے، جو مرید ہے، جو نیچی طبقے کے لوگ ہیں، ان کی حسرت ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن جب یہ نچلے طبقے کے لوگ دیکھیں گے کہ ان کے بڑوں نے ان سے بیزاری کا اور براءت کا اعلان کر دیا ہے، تب یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم دنیا کی طرف واپس جائیں تو ہم بھی ان سے براءت کا اعلان کریں جیسے کہ آج انہوں نے ہم سے براءت اور بیزاری کا اعلان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے اور سجدہ کرتے ہیں، یہ سب غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں عبادات ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور لوگ یہ چیزیں اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ شرعی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ رسول کے علاوہ کسی اور کو اپنا امام یا مرشد بنا لیتے ہیں، پھر بغیر تحقیق کی اس کے کہنے پر چلتے ہیں، خلاف شرع کاموں میں اس کو اپنا پیشوا اور امام سمجھتے ہیں، تو یہ بھی اس امام یا مرشد کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے،
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے، صاف اور بلند ہے اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ تو ان آیتوں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ عبادات جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اگر وہ کوئی کسی اور کے ساتھ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور انسان کے راستے پر چلتا ہے بنا تحقیق کی، وہ بھی اس امام کی عبادت کرتا ہے۔ تو جو بھی انسان ایسا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور یہ لوگ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کے احکام کو چھوڑ کر دوسروں کے احکام پر عمل کرنا ثواب سمجھ رکھا تو دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے اور پھر وہ کبھی اس سے نکل نہیں سکیں گے۔ جیسے اللہ سورہ مائدہ 72 میں فرماتے ہیں بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے یقیناً اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں ہے۔